الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی نشست میں قرآن پاک کے 19ویں پارے کے حوالے سے گفتگو ہوگی۔ اس پارہ مبارک کے اندر سورہ الفرقان کے بقیہ 4 رکوع، سورہ الشعراء مکمل اور سورہ النمل کے کچھ رکوع شامل ہیں۔ پہلے رکوع کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ پہلے رکوع میں کفار کے اعمال، ان کے اعتراضات، آخرت میں ان کا انجام اور افسوس کرنے کا بیان ہوا، یعنی قیامت کے دن پھر وہ افسوس کریں گے کاش ہم دنیا میں ایمان لے آتے تو ہمارا آج یہ حال نہ ہوتا۔ دوسرے رکوع کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، نوح علیہ السلام، قوم عاد، قوم سمود کے انکار کی وجہ سے تباہ ہونے کا بیان ہوا، اور عہد رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں کفار کے نظریات پر بات ہوئی۔ تیسرے رکوع کے اندر اللہ رب العزت کی قدرتی نشانیوں کا بیان ہوا۔ ان میں ایک یہ نشانی بھی بیان کی گئی، رب کائنات نے فرمایا کہ اس کی قدرت ایسی ہے کہ 2 دریا چلتے ہیں، ایک کا پانی کھارا ہے، ایک کا پانی میٹھا ہے، وہ دونوں آپس میں ملتے ہیں، مل کر الگ ہو جاتے ہیں، کھارا پانی کھارا ہی رہتا ہے اور میٹھا پانی میٹھا ہی رہتا ہے۔ یعنی یہ اللہ رب العزت کی قدرت ہے کہ میٹھا اور کھارا پانی آپس میں ملتے ہیں، الگ ہوتے ہیں، لیکن ایک دوسرے کے اثر کو قبول نہیں کرتے۔ چوتھے رکوع کے اندر رب کائنات نے قدرت کی بات کی، پھر اللہ کے بندوں کی نشانیاں بیان ہوئیں۔ خالق کائنات نے فرمایا رحمان کے بندے وہ ہیں کہ جو زمین پر آہستہ چلتے ہیں، یعنی ان کے اندر تکبر کے اوصاف نہیں ہوتے، وہ غرور نہیں کرتے، جب جاہلوں سے ملتے ہیں تو سلام کہتے ہوئے گزر جاتے ہیں۔ یعنی اللہ کے بندے وہ ہیں کہ وہ اپنا وقت ضائع نہیں کرتے، کہ اگر کوئی ایسا شخص جو جاہل ہے، جو اس سے الجھنا چاہتا ہے، اس کا وقت ضائع کرنا چاہتا ہے، تو اللہ کے بندے ایسے ہیں وہ ان کو سلام کرتے ہوئے گزر جاتے ہیں، ان کے پاس رکتے نہیں ہیں۔ تیسرا، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ کے بندے وہ ہیں کہ رات اللہ کے ہاں سجدے اور قیام میں گزارتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ جہنم کی آگ کو ہم سے دور رکھ، اور پھر فرمایا کہ وہ لوگ دعا کرتے ہیں یا اللہ ہمیں پرہیزگاروں کا امام بنانا۔ پرہیزگاروں کا امام یعنی لوگ میرے پیچھے چلیں۔ لوگ میرے پیچھے چلنے سے مراد یہ کہ انسان پہلے خود کو صاف کرے، خود کا تزکیہ کرے، اپنی اصلاح کرے۔ جب اپنی اصلاح کرے گا تو اس کے ساتھ جڑنے والے کئی لوگوں کی اصلاح ہوگی۔ اور آخر میں اللہ رب العزت نے فرمایا ان لوگوں کے لیے یہ جو بہشت کی نعمتیں ہیں وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوں گی، وہاں ان کے لیے راحت اور سلامتی ہی سلامتی ہوگی۔ یہاں پر اس سورہ کا اختتام ہوا۔ اس کے بعد سورہ شعراء ہے۔ سورہ شعراء جو ہے وہ مکی صورت ہے، لیکن اس میں کچھ آیات جو ہیں وہ مدنی ہیں۔ اس کے 11 رکوع 227 آیات ہیں۔ پہلے رکوع کا آغاز حروف مقطعات سے ہوا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ شاید آپ ہلاک کر دیں اپنے آپ کو اس غم میں کہ وہ ایمان نہیں لا رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کے حوالے سے اتنے زیادہ حریص تھے، آپ کی خواہش تھی یہ بھی مسلمان ہو جائے، یہ بھی مسلمان ہو جائے، یہ بھی مسلمان ہو جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ جھوک در جھوک جہنم کے گڑھے کے اندر گر رہے تھے، میں ان کو کھینچ کھینچ کر باہر نکال رہا ہوں۔ تو گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حوالے سے بہت زیادہ فکر کیا کرتے تھے، تو رب کائنات نے یہاں تک فرما دیا کہ آپ ان کی اتنی فکر نہ کیا کریں، یہاں تک کہ یہ غم آپ کی زندگی کو ختم کر دیں۔ اگر اللہ چاہتا تو یہ سارے لوگ، اللہ ان کے لیے کوئی خاص نشانی اتارتے، یہ ساری مسلمان ہو جاتے ہیں، لیکن رب کائنات نے ان کو عقل اور شعور دیا کہ اپنی مرضی کریں، دونوں رستوں کی طرف رہنمائی فرما دی، جس رستے کی طرف چاہیں وہ جا سکتے ہیں۔ پھر فرمایا یہ لوگ آج مذاق اڑاتے ہیں، ان قریب یہ لوگ حقیقت جو ہے وہ اس کو جان جائیں گے۔ اس کے بعد دوسرے رکوع میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ قرآن پاک کے اندر کئی مقامات پر بیان ہوا، لیکن یہاں ایک کچھ اضافے کے ساتھ رب کائنات نے بیان فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ نے حکم دیا کہ جاؤ فرعون کی طرف، وہ سرکش ہو رہا ہے، موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے باری تعالیٰ میں خوف محسوس کر رہا ہوں، سینے کے اندر تنگی محسوس کر رہا ہوں۔ کیونکہ
बारी ताला मेरे ज़िम्मे उनका एक जुर्म है। हुआ यूँ कि दो लोग आपस में लड़ रहे थे, एक का ताल्लुक़ किप्ती कबीले से था और एक का ताल्लुक़ बनी इसराइल के साथ था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का ताल्लुक़ भी चूँकि बनी इसराइल के साथ था। आप वहाँ से गुज़र रहे थे तो उस शख्स ने निदा दी जो बनी इसराइल का शख्स था। उसने कहा जी आप मेरी मदद करें। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने किप्ती को मुक्का मारा, उसकी वजह से वो हलाक हो गया। तब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फ़िरौन के इलाके को छोड़ा और मदीन की तरफ जो है वो चले गए। अब जब वापस आए तो अल्लाह ने कहा फ़िरौन के पास जाओ और फ़िरौन को समझाओ, वो सरकश हो रहा है। तो मूसा अलैहिस्सलाम कहने लगे बारी ताला मैं दिल में तंगी महसूस कर रहा हूँ, मैंने तो उनका बंदा कत्ल कर दिया था, तो आज फिर वो बात करेगा फ़िरौन इस बारे में। तो खैर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से मूसा अलैहिस्सलाम गए तो फ़िरौन ने वो बात की। फ़िरौन ने कहा कि आपने किप्तियों का एक बंदा कत्ल किया था। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि मेरा हरगिज़ इरादा नहीं था, वो दो लोग झगड़ रहे थे, मैंने मुक्का मारा तो वो शख्स जो है वो हलाक हो गया। बाकी किस्सा तमाम जो है वो कुरान पाक के अंदर मुख्तलिफ मकामात पर जो का तुम बयां हुआ। उसके बाद तीसरा रुकू, इस रुकू में जादूगरों का इकट्ठा होना, जादू करना और फिर जादूगरों का ईमान ले आना। फिर फ़िरौन ने उन्हें जो सज़ा दी, उनके हाथ और पाँव काट कर उन्हें सलीब दे दी, उनको फांसी दे दिया गया, इसका बयान हुआ। चौथे रुकू के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से मूसा अलैहिस्सलाम जो अपनी कौम को लेकर चले गए, दरिया ने उनको रास्ता दिया। फ़िरौनी जब आए तो फ़िरौनियों को दरिया ने गर्क काट दिया, इसका बयान हुआ। उसके बाद पाँचवां रुकू है। पाँचवें रुकू के अंदर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ज़िक्र हुआ कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कौम को तौहीद की दावत दी। उनका जो अंदाज़ था इब्राहीम अलैहिस्सलाम का, जब ज़िक्र करते हैं तो जहन में तौहीद परस्त इंसान का खाका बनता है, क्योंकि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जो तौहीद पर जो अंदाज़ अख्तियार किया वो यूनिक था, अनोखा था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कौम से पूछते हैं किसकी पूजा करते हो? कौम ने कहा जी बुतों की पूजा करते हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा अच्छा जब तुम बुतों को पुकारते हो तो वो सुनते हैं या वो कोई भला करते हैं या किसी का बुरा करते हैं? अब कौम के पास कोई जवाब न था तो कौम ने कहा जी हमने अपने अबाओ अजदाद को ऐसे ही करते हुए देखा है, हमारे अबाओ अजदाद भी जो है वो बुतों की पूजा किया करते थे। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की सिफ़ात को बयान किया, फरमाया वो रब वो है कि जिसने मुझे बनाया है, उसने मुझे रास्ता भी दिखाया है, वो मुझे खिलाता भी है, वो मुझे पिलाता भी है, जब मैं बीमार होता हूँ मुझे शिफा भी वही देता है, वही मुझ पर मौत को तारी करेगा, वही है जो मुझे ज़िंदा करेगा। फिर उन्होंने अल्लाह की बारगाह में दुआ की और उसके बाद आखिरत के हवाले से कुछ बातें पाँचवें रुकू के अंदर बयान हुई। छठे रुकू में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का जिक्र हुआ कि नूह अलैहिस्सलाम ने कौम को समझाया और कहा मैं तुमसे इस तबलीग पर कोई उजरत नहीं मांगता, मेरी उजरत के ज़िम्मा अल्लाह के पास है, अल्लाह मुझे इसका अजर अता फरमाएगा। लेकिन कौम ने कहा कि अगर आप बाज ना आए तो हम आपको संसार कर देंगे, पत्थर मार मार के शहीद कर देंगे। नूह अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी कि बारी ताला हमारे और इनके दरमियान फ़ैसला फरमा और हमें निजात दे। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पूरी कौम को जो है वो पानी के अंदर गर्क कर दिया, सिवाय मोमिनीन को कि जिनको हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने साथ कश्ती में सवार किया। उसके बाद सातवें रुकू के अंदर हज़रत हूद अलैहिस्सलाम का ज़िक्र हुआ कि हूद अलैहिस्सलाम को कौम आद की तरफ भेजा, उन्होंने कौम को समझाया लेकिन कौम जो है वो बाज ना आई। उन्होंने कौम से कहा कि तुम इतने खूबसूरत महल्लात बनाते हो, क्या तुमने यहाँ हमेशा रहना है? यानी हज़रत हूद अलैहिस्सलाम कौम से कहते हैं कि अपनी ज़रूरत के मुताबिक घरों को तमीर करो, इतना आलीशान महल्लात बनाने की ज़रूरत नहीं है, ये ज़िंदगी आर्जिया ख़त्म होने वाली है, फिर मैं तुम जुल्म करते हो। अल्लाह की सिफ़ात का बयान किया तो उसने उन चीज़ों का बयान किया वो जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको दी। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम कहते हैं तुम उन चीज़ों को जानते हो, अल्लाह ने तुम्हारे लिए जानवर पैदा किए, तुम्हें बेटे दिए, तुम्हें बागात दिए, तुम्हें चश्मे दिए, इसलिए बाज आ जाओ। तो कहने लगे हम पर अज़ाब नाज़िल ही नहीं हो सकता। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की कौम कहती है कि हम पर तो अज़ाब नहीं आ सकता, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का अज़ाब आया और वो कौम तबाह हो गई। उसके बाद आठवां रुकू है। आठवें रुकू के अंदर हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम का जिक्र हुआ। रब कायनात ने उन्हें कौम समूद की तरफ भेजा, उन्होंने कौम को समझाया क्या तुम्हें अल्लाह की कुदरती जो चीज़ें हैं कुदरत के अंदर मौजूद हैं उनमें उन्हें दावत दी गौर करने की कि इन चीज़ों के अंदर गौर करो। अल्लाह ने तुम्हें बागात दिए, चश्मे, खेत, खजूर, इन चीज़ों की ग्रोथ के अंदर, इनके बढ़ने फलने फूलने के अंदर गौर करो।
قوم نے کہا ہمیں ایسا لگتا ہے کہ آپ پر کسی نے جادو کر دیا، تم تو ہم جیسے ہی بشر ہو، اگر تم واقعی رسول ہو تو کوئی نشانی دکھاؤ۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے قوم کے ڈیمانڈ پر اونٹنی کو برآمد کیا پہاڑ میں سے، لیکن ان ظالموں نے اس اونٹنی کو قتل کر دیا، رب کائنات نے اس قوم کو ہلاک کر دیا۔ اس کے بعد ناول کو کے اندر حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر ہوا۔ انہوں نے اپنی قوم کو سمجھایا کہ اللہ رب العزت نے مردوں کو اس کام کے لیے پیدا نہیں کیا، یعنی جو تم مردوں کے اندر دلچسپی رکھتے ہو، اللہ رب العزت نے مردوں کو اس لیے پیدا نہیں کیا، اللہ رب العزت نے اس کام کے لیے عورتوں کو پیدا کیا۔ لیکن قوم جو ہے وہ باز نہ آئی، انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو یہاں سے نکال دیں گے۔ تو انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام نے قوم سے بیزاری کا اظہار کیا، رب کائنات کا عذاب آیا، پوری قوم کو پر پتھروں کی بارش ہوئی اور بستیوں کو الٹ دیا گیا اور وہ قوم جو ہے وہ ہلاک ہو گئی۔ اس کے بعد 10ویں رکوع کے اندر اصحاب الایکہ کی طرف حضرت شعیب علیہ السلام کو بھیجنے کا ذکر ہوا۔ انہوں نے قوم کو سمجھایا کہ ناپ اور تول میں کمی پیشی نہ کیا کرو، پورا ناپ کر اور پورا تول کر دیا کرو، اور زمین کے اندر خرابی پیدا نہ کرو۔ قوم نے کہا ہمیں تو ایسا لگتا ہے کہ آپ پر کسی نے جادو کر دیا ہے، اگر آپ سچے ہیں تو آسمان کے ایک ٹکڑا ہم پر گرا دیں۔ اللہ رب العزت کی طرف سے عذاب آیا، کافی دن جو ہے وہ گرمی کے گزرے، پھر جنگل کے اندر سائبان نمودار ہوا، وہ لوگ ٹھنڈک لینے کے لیے اس بادل کے نیچے جمع ہوئے۔ جب ساری قوم اس بادل کے نیچے جمع ہوگی تو اللہ رب العزت نے اس بادل میں سے آگ برسائی اور اس قوم کو تباہ و برباد کر دیا۔ یہ سارا بیان کرنے کے بعد 11ویں رکوع اور آخری اس سورہ کے رکوع کے اندر رب کائنات نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی امت کو مخاطب کیا۔ فرمایا یہ سب واقعات بیان کرنے کے بعد لوگوں کو یہ درس دیا گیا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر ایمان لے آئیں، کہ جیسے پہلی قوموں نے انکار کیا، اگر یہ بھی انکار کریں گے تو بعید نہیں کہ ان کا حال بھی پہلی قوموں جیسا ہو۔ پھر فرمایا قرآن اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے۔ مشرکین مکہ اعتراض کیا کرتے تھے، وہ کہتے تھے معاذ اللہ یہ محمد علیہ السلام کا کوئی شیطان ہے جو ان پر یہ وحی کرتا ہے۔ تو رب کائنات نے اس کا رد فرمایا کہ قرآن اللہ کی طرف سے نازل ہے، اس کو لے کر آنے والی جبریل امین ہے، اور جس دل پر اتارتے ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قلب اطہر ہے۔ ایک جگہ پر قرآن پاک نے ارشاد ہوا کہ اگر اس قرآن کو ہم پہاڑوں پر نازل کرتے تو اللہ کے خوف سے وہ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ اس قرآن کو برداشت کرنا، اس کا بوجھ اٹھانا کوئی آسان کام نہ تھا، اس کی ذمہ داری کو لینا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قلب اطہر تھا جس نے اس بوجھ کو برداشت کیا۔ اور صحابہ کرام علیہم رضوان فرماتے ہیں کہ سخت سردی کے دنوں میں جب وحی نازل ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماتھے پر پسینہ آ جایا کرتا تھا، یعنی یہ اتنا کٹھن جو ہے وہ معاملہ تھا۔ تو اللہ نے فرمایا تم ایسے ہی کہہ دیتے ہو کہ معاذ اللہ یہ شیطان کی طرف سے نازل ہے، نہیں، یہ اللہ نے نازل کیا، لے کر آنے والے جبریل امین ہے، اور جس دل پر نازل کیا جا رہا ہے وہ کائنات کا سب سے پاکیزہ دل ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قلب اطہر نازل اس لیے کیا گیا تاکہ لوگوں کو اللہ کے عذاب کا ڈر سنائیں۔ اور اگر یہ لوگ نہیں پڑھے لکھے تو بنی اسرائیل کے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں ان سے پوچھ لیں، کیونکہ پہلی کتابوں کے اندر بھی اس کا تذکرہ جو ہے وہ موجود ہے۔ اور یہ قرآن پاک نے جو بار بار واقعات بیان کیے، ان کا مقصد بھی قرآن نے بیان کیا، فرمایا تاکہ یاد دلایا جائے، بار بار یاد دلایا جائے تاکہ لوگ غفلت کے شکار نہ ہو جائیں۔ یہ اللہ کے بندے سے محبت ہے کہ وہ بار بار حکم دیتا ہے، بار بار لوگوں کو سمجھاتا ہے، بار بار لوگوں کو بتاتا ہے۔ اب انسان غور تو کرے، حضرت ہود علیہ السلام قوم عاد سے کہتے ہیں محلات نہ بناؤ، تم نے اتنا لمبا عرصہ تو یہاں رہنا ہی نہیں ہے۔ آج ہماری کیفیت کیا ہے؟ ہم بھی بڑے بڑے محلات بناتے ہیں، ضرورت سے بڑے گھر بناتے ہیں، اور پھر جب بنا رہے ہوتے ہیں تو انجینئر سے ہماری بات ہو رہی ہوتی ہے، جی کتنے سال، کتنے 100 سال تک یہ گھر ایسا ہی رہے گا۔ 100 سالوں میں ہم حساب کر رہے ہوتے ہیں۔ قوم شعیب کا کیا مسئلہ تھا؟ ناپ تول میں کمی پیشی کر دیتے، تو کیا آج یہ بیماری نہیں پائی جاتی ہمارے اندر؟ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا جو مسئلہ تھا، کیا آج ہم جنس پرستی ختم ہو گئی ہیں؟ آج بھی یہ بیماریاں موجود ہیں۔ تو اللہ بار بار سمجھاتا ہے کہ اے لوگوں سیر کرو زمین کی، دیکھو پرانی قوموں کا حال دیکھو، جن لوگوں نے یہ کام کیا ان کا انجام کیا ہوا۔ اللہ ڈیل دیتا ہے، اللہ کی پکڑ سخت ہے۔ اس کے بعد
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم ہوا کہ ڈر سنائیں اپنے قریبی رشتہ داروں کو، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو تمام کائنات کی طرف رسول بن کر آئے، لیکن تخصیص کے ساتھ قریبی رشتہ داروں کو ڈر سنانے کی وجہ کیا ہے؟ تو مفسرین اکرام کہتے ہیں دو وجوہات ہیں۔ ایک، جو رشتہ دار ہیں ان کا حق زیادہ ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص صدقہ کرتا ہے اپنے رشتہ داروں میں اس کو دوہرا ثواب ملتا ہے، ایک صلہ رحمی کا، دوسرا صدقے کا۔ تو جو رشتہ دار ہیں ان کا حق زیادہ ہوتا ہے، ایک وجہ۔ دوسری وجہ کہ اگر رشتہ دار انسان کو مان لیں تو انسان کی طاقت میں اضافہ ہوتا ہے کہ اس کا خاندان، اس کا قبیلہ اس کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے۔ تو اس لیے حکم ہوا کہ آپ اپنے خاندان والوں کو، اپنے قریبی رشتہ داروں کو پہلے ڈرائیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم ہوا کہ اپنے رحمت کے بازو اطاعت کرنے والوں کے لیے کھول دیں۔ جو لوگ مانتے ہیں، جو ایمان لے آئے ہیں، اپنی رحمت کے بازو ان کے لیے کھول لیں۔ اور اس کے بعد مذمت بیان ہوئی وہ لوگ کہ جو قرآن کو شیطان کا کلام کہتے تھے، ان کی، یا انہوں نے کہا جو یہ شاعری ہے، قرآن پر شاعر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر شاعر اور قرآن پر شاعری ہونے کا الزام انہوں نے لگایا۔ اللہ رب العزت کا انداز محبت کا بیان ہوا جو وہ اپنے نبی علیہ السلام سے کرتا ہے۔ فرمایا بھروسہ کر اس زبردست رحم کرنے والے پر جو آپ کو قیام میں دیکھتا ہے، یعنی اللہ رب العزت کی یہ خوبی ہے، اللہ کی یہ صفت ہے، وہ ہر چیز کو دیکھتا ہے، بغیر ارادے کے بھی دیکھتا ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت کا جو انداز ہے، فرمایا آپ اس رب پر بھروسہ لے آئیں کہ جو جب آپ قیام کی حالت میں ہوتے ہیں تب آپ کو دیکھتا ہے۔ پھر فرمایا کہ جب آپ نمازیوں میں پھرتے ہیں، نمازیوں کے ساتھ نشست و برخاست کرتے ہیں، تب بھی وہ آپ کو دیکھتا ہے۔ یعنی اللہ کا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت کا رشتہ تھا، اس کو رب کائنات بیان فرما رہا ہے۔ اور آخر میں ایمان والوں کی بات ہوئی کہ ان قریب جان لیں گے کہ ظلم کرنے والے کس کروٹ الٹتے ہیں، یعنی ظلم کرنے والوں کا انجام کیا ہوتا ہے۔ یہاں پر اس سورہ مبارکہ کا اختتام ہوا۔ اس کے بعد سورہ النمل ہے۔ النمل کے معنی چونٹی ہے، کیونکہ اس میں حضرت سلیمان علیہ السلام کو چونٹی والا واقعہ موجود ہے، اس لیے اس سورہ کا نام سورہ النمل رکھا گیا۔ مکی صورت ہے، 7 رکوع اور 93 آیات ہیں۔ کچھ یہاں بیان ہے، کچھ اگلے پارے کے اندر اس کا بیان ہے۔ پہلا رکوع حروف مقطعات سے آغاز ہوتا ہے۔ فرمایا یہ قرآن ہدایت ہے ایمان والوں کے لیے۔ ایمان والے کون ہیں؟ جو نماز قائم کرتے ہیں۔ قرآن پاک میں کسی جگہ پر بھی نماز پڑھنے کا حکم نہیں ملتا، ہر جگہ پر رب کائنات نے نماز قائم کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ نماز قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھے، اور جو حلاقہ جو نظریہ وہ اس کے خلاف ہے۔ جو حلاقہ کہتا ہے جی نماز قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے دل کے اندر قائم کر رکھی، اب ہمیں فزیکلی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ نماز قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا عبادت اس طرح کرو جیسے تم اپنے رب کو دیکھ رہے ہو۔ اگر تم اس درجے پر فائز نہیں تو کم از کم اس طرح عبادت کرو کہ تمہارا رب تمہیں دیکھ رہا ہے۔ جب انسان کی یہ کیفیت ہوتی ہے تو پھر انسان کے اندر خشوع و خضوع کے اوصاف جو ہیں وہ پیدا ہوتے ہیں۔ ایمان والے جو ہیں وہ زکوٰۃ دیتی ہیں، آخرت پر ان کا یقین ہے، اور جو کفار ہیں ان کے اعمال انہیں آراستہ کر کے دکھائے، ان کے لیے عذاب کی بات ہوئی۔ پھر فرمایا بے شک آپ کو قرآن سکھایا جاتا ہے سب کچھ جاننے والے دانا کی طرف سے۔ رب کائنات نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول امی ہیں۔ امی کا مطلب ہے جو دنیا کے کسی استاد سے پڑھا ہوا نہ ہو۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام مدین سے جب واپس آ رہے ہیں، آگ لینے کے لیے گئے، اللہ رب العزت نے نبوت اور معجزات عطا فرمائے۔ فرعون سے بات ہوئی، اس نے کفر کیا اور جادو کہا، حالانکہ اس کا دل مانتا تھا۔ جیسے ابو جہل کے بارے میں ملتا ہے، وہ مانتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، لیکن درمیان میں تکبر، سرداری آ جاتی تھی۔ تو وہاں فرعون کا دل بھی تصدیق کرتا تھا، لیکن اس میں بھی ظلم اور جو تکبر کے اوصاف تھے انہوں نے اسے اظہار کرنے سے منع کر دیا، اور اس نے اسلام کا اظہار نہ کیا، اور حالت کفر کے اندر ہی جو ہے وہ مر گیا۔ دوسرے رکوع کے اندر حضرت داؤد اور سلیمان علیہ السلام کا ذکر ہوا۔ اللہ رب العزت نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو حضرت داؤد کا جانشین بنایا۔ سلیمان علیہ السلام کی یہ خوبی تھی کہ پرندوں کی بولی کو سمجھ لیتے ہیں۔ اللہ نے ان کو انسانوں، پرندوں اور جنات کے لشکر دیے۔ سلیمان علیہ السلام کا گزر ایک ایسی وادی سے ہوئے جو چونٹیوں کی وادی تھی۔ ابھی قافلہ 3 میل دور تھا،
تو جو سردار چیونٹی ہے وہ کہہ رہی تھی کہ اپنے بلوں کے اندر جلدی سے داخل ہو جاؤ، کیونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تمہیں کچل دیں۔ 3 میل دور حضرت سلیمان علیہ السلام نے چیونٹی کی پکار کو سنا اور آپ کے چہرے پر جو تبسم آ گیا۔ اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کا ہی ذکر جاری ہوا کہ ایک دن سلیمان علیہ السلام نے دیکھا کہ پرندے جو ہیں وہ ان میں ہدہد موجود نہیں ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ ہدہد کہاں ہے؟ اگر اس نے کوئی قوی دلیل نہ دی تو یا تو میں اسے سزا دوں گا یا میں اسے ذبح کر دوں گا۔ اب ہدہد دیر سے مجلس کے اندر پہنچا تو اس نے کہا حضور ایک ایسی خبر لے کے آیا ہوں جو بہت اہمیت کی عمل ہے کہ ملک سبا سے آیا ہوں، وہاں پر حکمران ایک ملکہ ہے، ایک عورت وہاں پر حکمرانی کر رہی ہے جس کا بہت بڑا تخت بھی ہے، اور وہ لوگ سورج کی پوجا کرتے ہیں۔ پھر یہاں آیت سجدہ آئی اور سلیمان علیہ السلام نے پھر کہا کہ میں تحقیق کروں گا اس معاملے میں۔ سلیمان علیہ السلام نے ایک خط ہدہد کو دیا کہ جاؤ اس ملکہ کو دے آؤ اور دیکھنا، مشاہدہ کرنا وہ ملکہ کیا کرتی ہے۔ ہدہد وہ خط لے کر گیا، ملکہ کو دیا، ملکہ نے وہ خط پڑھا، اس خط میں بسم اللہ الرحمن الرحیم درج تھا، قرآن نے ان الفاظ کو بھی نقل کیا۔ اور سورہ نمل وہ واحد صورت ہے جس کے اندر بسم اللہ 2 دفعہ آئی ہے، ایک دفعہ آغاز میں، ایک دفعہ یہاں دوسرے رکوع میں درمیان میں آئی ہے۔ تیسرے رکوع کے اندر بیان ہوا کہ جب ملکہ نے وہ خط پڑھا تو اس نے اپنے سرداروں کو بلایا جو اس کے وزیر تھے، اس نے مشورہ کیا، اس نے کہا اس طرح کا خط ہے، وہ کہتے ہیں اطاعت کر لو یا ہم جنگ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو جو وزیر تھے انہوں نے کہا کہ ہم سخت جنگجو ہیں، ہم طاقت بھی رکھتے ہیں، مگر حتمی فیصلہ آپ کا ہوگا، ملکہ جیسے تم کہتی ہو ویسے کریں گے۔ ملکہ نے کہا بادشاہ جب کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں تو اسے برباد کر دیتے ہیں، اس لیے میں جنگ کو پسند نہیں کرتی، جنگ کرنا کوئی دانش مندانہ فیصلہ نہیں ہے۔ میں ایک قاصد بھیجتی ہوں جو آپ کا انتظار کرتی ہوں، پھر اسے اندازہ لگاتے ہیں۔ قاصد تحفے لے کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آیا، سلیمان علیہ السلام نے یہ کہہ کر انکار کر دیا تحفے لینے سے کہ ہمارے پاس اللہ کا دیا وہ اس سے زیادہ ہے، ہم ان ہیرے جواہرات کو جو تحفے کے طور پر لے گئے قبول نہیں کرتے۔ ملکہ سے کہو ایمان لے آئے، نہیں تو ہم جنگ کے لیے آ رہے ہیں۔ وہ قاصد گیا تو سلیمان علیہ السلام نے اپنے دربار کے اندر لوگوں سے کہا کون ہے جو میرے لیے ملکہ کا تخت لے کر آئے؟ وہاں ایک جن کھڑا ہوا، کہنے لگا اے سلیمان آپ کی اپنی نشست سے اٹھنے سے پہلے میں تخت یہاں لے کر آؤں گا۔ ایک اللہ کا نیک بندہ جس کے بارے میں قرآن نے کہا کہ اس کو کتاب کا تھوڑا علم تھا، آصف برقی ہے اس کا نام، تفاسیر کی کتاب میں ملتا ہے، اس نے کہا حضور میں وہ تخت لے کر آتا ہوں آنکھ جھپکنے سے پہلے، یعنی ابھی آپ کی آنکھ جھپکے گی اس سے پہلے وہ تخت جو ہے وہ یہاں موجود ہوگا۔ وہ تخت لایا گیا، حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا اس کی حیت کو بدل دو، اس تخت کی حیت کو بدل دیا گیا۔ جب ملکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں آئی تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ سے کہا دیکھو ایسا ہی ہے تمہارا تخت بھی؟ ملکہ پہچان گئی، کہنے لگی ایسا نہیں ہے، یہ وہی تخت ہے۔ تو ہم اس بارے میں جان چکے ہیں، یعنی جو چیز آپ جس توحید کی آپ بات کرنے والے ہیں ہمیں علم ہو چکا ہے، آپ نے یہ جو ہمارے آنے سے پہلے اتنا بڑا تخت آپ یہاں لے آئے ہیں، تو اس کا مطلب ہے یہ کوئی عام انسان کی طاقت نہیں ہے، یہ اللہ رب العزت کی طاقت سے ممکن ہوا۔ اس کے بعد چوتھے رکوع کے اندر، اس کے بعد تیسرے رکوع میں حضرت سلیمان علیہ السلام اس ملکہ کو، ملکہ بلقیس کو، ملکہ سبا کو ایک ایسے کمرے میں لے گئے جہاں پر فرش جو ہے وہ شیشے کا تھا اور اس کے نیچے جو ہے وہ پانی تھا۔ ملکہ جب وہاں داخل ہونے لگی اسے یوں محسوس ہوا کہ جیسے ہی نیچے پانی ہے، تو اس نے اپنے پانچے جو ہیں وہ شلوار کے اوپر کر لیے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ نہیں یہ پانی ہے، یہ پانی جو ہے نا یہ شیشہ اوپر، شیشے کے نیچے پانی ہے۔ تو ملکہ کو اس سے شرمندگی ہوئی اور اس نے وہاں اسلام جو ہے اس کا اعلان کر دیا۔ چوتھے رکوع میں حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہوا۔ 9 لوگ تھے جو فسادی تھے، بعض مفسرین اکرام نے کہا 9 لوگ نہیں تھے بلکہ 9 سردار تھے، ان کے ساتھ پوری جو ہے وہ ٹیم تھی جو اس علاقے میں فساد کرتے تھے۔ انہوں نے سازش کی شب خون مارنے کی کہ حضرت صالح علیہ السلام اور ان کے خاندان والوں کو جو ہے وہ راتوں رات قتل کر دیتے ہیں۔ یہ واقعہ اونٹنی کو قتل کرنے کے بعد کا واقعہ ہے۔
حضرت صالح علیہ السلام نے 3 دن کا انہیں وقت دیا تھا، اور یہ واقعہ آخری رات کو ہوا، یعنی صبح اس قوم پر عذاب آنے والا تھا۔ وہ نوجوان آئی ہیں، حضرت صالح علیہ السلام کی گھر پر حملہ کرنے کے لیے اللہ رب العزت کے فرشتے نازل ہوئے۔ ان فرشتوں نے ان نوجوانوں کو پتھر مارے، پتھر لگتے تو دکھائی دیتے تھے لیکن مارنے والے جو ہیں وہ انہیں دکھائی نہ دیتے تھے، جس سے وہ لوگ ہلاک ہو گئے۔ صبح اللہ کا عذاب آیا اور پوری قوم جو ہے وہ تباہ ہو گئی۔ آخر میں حضرت لوط علیہ السلام کے واقعے کا ذکر ہوا، اور اختتام پر اس پارے کے اللہ رب العزت نے سلامتی نازل کی ان لوگوں کے لیے جو کہ اللہ کے نیک بندے ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ خالق کائنات ہمیں قرآن سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔